نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا الہی آمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَقَالُوا اور وہ بولے، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لن ہرگز نہیں، يدخل داخل ہوگا، جنتا جنت میں، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من کانا جو کوئی ہو، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی یعنی عیسائی۔ اور وہ بولے کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو کوئی ہو یہودی یا نصرانی۔ تل کا یہ امانیہم ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ لے آؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں کا ایک اور دعویٰ جو وہ اس وقت کے مسلمانوں کے سامنے کرتے تھے، وہ کہتے کہ جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا کوئی بھی اس وقت تک جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی اور نصرانی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کے واپس کافر ہو جائیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ وہ کہتے ہیں یعنی وہ نصرانی اور یہودی، عیسائی اور یہودی، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ وہ مسلمانوں سے کہتے کہ اپنا دین چھوڑ دو، کیونکہ مسلمانوں کا آخر انجام اچھا نہیں ہے، کیونکہ جنت میں تو صرف یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے۔ وہ مسلمانوں کو اپنا دین چھوڑنے کے لیے جنت کا لالچ دیتے کہ جب تک تم لوگ یہودی یا عیسائی نہ بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تل کا امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، ان کے اپنے ڈریمز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، یہ ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی صرف سوچیں ہی ہیں، وہ ایسا سوچتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اللہ تعالیٰ نے کل یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، قل آپ ان سے کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم کہ تم لوگ اپنی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کہ اب کہاں لکھا ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ کہاں لکھا ہے، اپنا کوئی ثبوت لے کے آؤ، اپنی کوئی دلیل لے کے آؤ کہ صرف یہودی اور نصرانی ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سب اصل دین سے ہٹانے والی باتیں تھیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے وہ۔ اصل فیصلہ تو رب کا فیصلہ ہے کہ اس نے اس جنت کے لیے کیا کرائیٹیریا رکھا ہے، کیا شرط و شرائط ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اعمال میں خالص ہونا جنت کے راستے کو آسان بنائے گا۔ تم لوگ تو بس ایسا سوچ ہی رہے ہو، اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر سچی مچی کوئی رب کا حکم، اس کے نبی کا حکم، کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس تو وہ پھر دکھاؤ۔ ہاتھ برہانکم اپنی دلیل لے آؤ، پھر ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر سچی مچی تم لوگ سچ بول رہے ہو تو پھر کوئی دلیل، کوئی ثبوت دکھاؤ۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ان کی خواہشات کے حساب سے تو نہیں ہونا۔
آج بھی فرقہ واریت کے دور میں اہل سنت، اہل حدیث، شیعہ، بریلوی اور دیوبندی ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ جنت کے حقدار تو وہی ہیں، باقی سب لوگوں کے لیے جنت نہیں بنی۔ جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جنت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آج کے فرقے سب اپنے سوا باقیوں کو جنت کا حقدار نہیں مانتے، جبکہ اللہ نے جنت کے لیے ایمان، عمل صالح اور تقوی بنیادی چیزیں کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔